वारदात और था। कराची में तरीका वारदात था कि फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 उस मौके के ऊपर डाका डाला जाए और कराची हैदराबाद के अलावा जो GDA की सीटों पर डाका डाला गया, वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी 15 साल से पीपल्स पार्टी की मौजूद है। जो पटवारी था वो ADC बन चुका है, पटवारी से क्लर्क, क्लर्क से असिस्टेंट मुख्तारकार, असिस्टेंट मुख्तारकार से मुख्तारकार, AC, DC, PC और जितने भी लोग थे, उन्होंने डंडे के जोर पे, ठप्पे के जोर पे, RO के जोर पे GDA का मैंडेट छीना है। उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। अर्बन एरियाज में हमारा मैंडेट छीना और जमात इस्लामी का मैंडेट छीना। अगर वोट मिला तो हमें, जहां हम पहले पे नहीं है तो दूसरे पे जमात इस्लामी है। कुछ सीटों पे जमात इस्लामी जीती भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस अंदाज से जो जीत गए लोग, ये मिसाल भी देखी होगी, शाहनवाज जदून साहब कहाँ है? शाहनवाज साहब का फॉर्म 49 भी निकल गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA को रिकाउंटिंग करा दी गई। 45, 47, 49 में ये जीते हुए सहूलतकारी की इंतहा कि इनको फिर रिकाउंटिंग करा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पे एतमाद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया। हम जो कहते थे कि आरोज अदलिया से होने चाहिए, अगर आरोज अदलिया से होते तो शायद ये ना होता। लेकिन हमारे आरोज के केस को अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं उस फैसले की मजम्मत हम कर सकते हैं जो आधी रात को अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, अदलिया से नहीं, इन चोरों को, डाकुओं को, बेशर्मों को, बेगैरतों को RO बनाया जाए जिन्होंने चोरी की है। इसमें माजरत, उस फैसले ने सहूलतकारी की। फैसले पे चैलेंज हो सकता है, तबसरा हो सकता है। वो जो फैसला था हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस बाकर नकवी का फैसला जो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट उठ गया। उस फैसले के तहत RO जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि जुडिशरी से होना चाहिए, जब ROs को उनसे लगाया गया तो मैं कहना चाहता हूं कि इब्तदा हुई इस धांधले की, इस मैंडेट पे डाके की। और उसके बाद एक और फैसला जो कि जिसमें बल्ला छीना गया, उसमें अपने मुताबिक तो हमारे ताबूत में, सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, अवाम ने बचाया। और जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो किया। तो मैं बताना दोबारा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी है। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ना IMF ने आना है, ना किसी फाइनेंशियल इदारे ने आना है। मुल्क के जो माशी हालात हैं बहुत बुरे हैं। आपकी तदबीरें सारी फेल हो चुकी हैं। एक रास्ता है आज भी मुल्क को बचाने का, आज भी मुल्क को एक तरफ लगाने का, चूंकि वो लाडला और उसकी दीगर लाडले जिनको हुकूमत देने की कोशिश की जा रही थी फेल हो चुके हैं। इस वक्त 3 दिन में मसला हल हो सकता है। 3 दिन में फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 तैयार किया जाए और उसको फॉर्म 49 में अनाउंस किया जाए। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि आर्टिकल 6 लगने के बाद जब उन्हें खंबे पे टांगा जाए तो लोग जूतियां ना मारें, बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन तौबा करे, माफी मांगे और कानून के मुताबिक जिसका हक है, हमारा हक नहीं छिना है, हमारी मंजिल MP MLA नहीं है, ये उस अवाम का, उस नौजवान का जो एक उम्मीद से निकला था, बड़ी उम्मीद से बैलेट पेपर उठाया था, उस पर ठप्पा लगाया था। नौजवानों की उम्मीद एकदम तोड़ गई है। लाखों का ये मैंडेट, एक RO आता है करप्ट, पैसे लेके या प्रेशर में आके एक साइन करके चेंज कर देता है। गाजर मूली है, भेड़ बकरी है ये कौम। RO उसको जो कहेगा और वो उठा के चेंज कर दे। जिस अंदाज से कौम निकली है, अब भी मैं कहना चाहता हूँ बड़ा आसान हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिब्यूनल्स बनाओगे, जलील होगे, 100 जूते 100 प्यास।
जितने जूते खाने थे खा लिए, अब आगे बढ़े। इस वक्त कानून के मुताबिक फॉर्म 45 को सामने रखें और इलेक्शन कमीशन एक पूरा, वैसे भी रात रात को बैठे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 करके रिजल्ट जारी करे। मैं कहना चाहता हूँ मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, नहीं तो मुल्क एक अंधे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। इस मुल्क को अंधे कुएं में हमारा मुस्तकबिल धकेला जा रहा है। और हमने कह दिया है, हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने कह दिया है, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, हमने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना है। इमरान खान साहब का पैगाम तो 2 दिन कबल आया है कि हम फतेह मक्का की तरह, फतह तो कौम ने दे दी है ना, इस दफा बंदूक से, तलवार से, शमशीर से, तीर से नहीं, ठप्पे से कौम ने फतह दे दी है। वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तदबीर इंसान की और होती है, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। उसका सामने आ गया, अल्लाह ताला की आयत कुरान में साबित हो गया कि ये सब लोग जो तदबीरें करते रहे, आज आखिरी तदबीर अल्लाह ताला ने कर दी है। तो इसको हुक्म खुदाबंदी को मानो, हुक्म इज़्ज़ती को मानो, और जिसका जो हक है, जिसका फॉर्म 45 है, उसको फॉर्म 47 के दे के खुद भी आज़ाद हो, मुल्क को भी आज़ाद करो, कौम को भी उसका हक दो। बड़ा आसान है, कोई उस नहीं तो ये गंद करेंगे, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, मुल्क नहीं चलना, कौम रुक गई है। हम चलना भी चाहे तो ये अटका ही रहेगा। कभी कोई हाफिज नईम साहब ने बड़ी बात की, जो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम देखें, पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ तो है ही, रोडों पर GDA रोडों पर देख लिया हैदराबाद में, जैसे पीर साहब पगारा ऐसे बाहर निकले हैं जैसे अंग्रेजों के खिलाफ सूर्या बादशाह निकला था। इनका दादा शहीद भी हुए। इस तरीके से सिंध में इस पीपल्स पार्टी के ने जो मैंडेट छीना उनसे, और इन करप्ट एरोज के जरिए, सिस्टम के जरिए वो बाहर आ गए। JUI भी सिंध की सरहदों पे बाहर निकली हुई है। राशिद सुमरो साहब, अख्तर मेंगल साहब बाहर निकले हुए हैं, वो नहीं मानते। अब्दुल मालिक बलोच नहीं मानते, अचकजई साहब नहीं मानते, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं मानती। इतने बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान चौक है, सूबा सिंध चौक है, KP चौक है, पंजाब चौक है। ऐसे कैसे चलेगा मुल्क? हकीकत तस्लीम करें, रिजल्ट्स को तस्लीम करें। एक एक सीट पे अलीपल साहब अभी आपको बताते हैं इसके शीट के जरिए। चलेंगे, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, आप मोटी बात बताइए। ये नोट करें, ये आपको हम PDF ये भी दे देंगे, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनका जिसको फॉर्म 45 चाहिए हम आपको प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। जिसने आपने मुनीस भाई देखना हो, आइए, हम आपको दिखा देंगे जी ये हमारे फॉर्म 45। कह रहे ना आप तो स्लाइडें दिखा रहे हो, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। और मैं कहना चाहता हूँ उनकी शक्लें जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है वो ऐसी है कि जो चोर नहीं सामान लाके माल गनीमत में जब इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो चोर है जो माल गनीमत, ये माल गनीमत बांट दिया। कराची में पीपल्स पार्टी भी 7 सीटें ले गई, सुभान अल्लाह, 2 सीटें मान दे, 2 सीटें, और उसके बाद जब माल गनीमत बट रहा था, हमला वारिस नहीं है इसकी, इस कौम का वारिस इमरान खान है, और इमरान खान की वारिस ये कौम है। कोई ना समझे कि हमला वारिस है। और एक और बात, जिस अंदाज से अब जबरदस्ती कराची के मैंडेट को कहीं धकेलने की कोशिश की जाए, मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल मैंडेट हमारा वापस आएगा। बड़ी मुश्किल से कराची फेडरेशन के साथ मिक्स हुआ था, बड़ी मुश्किल से कराची कौमी एक निज़ाम के तहत बीच में आया था। दोबारा कराची को हमने देख लिया, पीपल्स पार्टी और हुआ है। नाज़ाबाद में एक साहब बेचारा वर्कर एक जमात का मर गया, एक बच्चा मर गया, ये क्या कुछ नहीं हुआ। हम तहरीक इंसाफ गाली गोली पे यकीन नहीं रखती, लेकिन जिस तरफ कराची को धकेला जा रहा है ये वही है जिसकी गलती फिर बाद में हमें माननी पड़ती है। आज फिर हम अगर इस चीज़ को ना रोका गया, अवाम के हक पे डाका जो डाला गया, तो हम नहीं निकलेंगे, अवाम बाहर निकलेगी। अवाम में गुस्सा है, नौजवान में गुस्सा है, इस गुस्से को कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो जी हैदराबाद में NA 219 डॉक्टर मुस्तनज़र बिल्ला साहब
ان کے جو ایز پر فارم 45 جو ان کے ووٹ ہیں 52,000 اور ایم کیو ایم جس کو بعد میں جتایا گیا اس کے 18,000. ہم جیتے 45 پہ, 47 پہ ایم کیو ایم جیت گئی 55,000 اور ہم 38,000. ان کے فارم 45 موجود. حیدرآباد کی دوسری سیٹ MA 220 فیصل مغل ایڈوکیٹ ہیں, بار کے صدر ہیں. 52,000 فیصل مغل, 41,000 ایم کیو ایم. ونر پی ٹی آئی ایز پر 45 ایز پر 47 ایم کیو ایم 52 کرتے سے 64 کر دی, ہمارے 52 کر دی, ہم جیتے. 229 ہمارے پیپل پارٹی جیت گئی. 230 میں بھی ہمارے پاس فارم 49 ابھی تک موجود نہیں ہے, لیکن ہم چیلنج کریں گے. وہاں کچھ دھپے شپے لگے ہیں, ابراہیم حیدری میں, ایک یوسی میں 10,000 ووٹ نکلے ہیں. مطلب وہاں کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے, وہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے کہ وہاں ٹھپے لگے ہیں. جو اندرون سندھ والا ماڈل چلا ہے اس پہ ہم صرف 45 47 کی بات کر رہے ہیں. اور جی 231 پہ 43,870 پہ ہم جیتے. 42,000 پہ حکیم بلوچ صاحب تھے, خالد مقبول سے محمود صاحب جیتے. اور اس کے بعد 200 ووٹ سے گھما کے ان کو جتا دیا حکیم بلوچ صاحب کو. 232 عدیل احمد ہمارے جیتے 74,000 ووٹ لے کر. 18,000 پہ ایم کیو ایم تھی, بعد میں 84,000 ایم کیو ایم کو دے دیے گئے اور 66,000 عدیل احمد ہمارے ینگ ایم نے ہمارا اس کو جائے گا. 233 حارث میو یہی موجود ہے ہمارے ساتھ, حارث میو صاحب بیٹھے ہیں. یہ MA 233 ان کے ووٹ تھے 61,000, ایم کیو ایم کے 15,000, بعد میں ایم کیو ایم 84,000 اور حارث میو 66,000. فارم 45 موجود ہے, یہ بھی وکیل صاحب ہیں. MA 234 فہیم خان صاحب 52,000 ہمارے تھے, 14 ایم کیو ایم کے تھے, بعد میں اس کے 73 ہو گئے, ہمارے 43 ہو گئے. اچھا جی سیف الرحمان صاحب 21,000, سیف الرحمان صاحب 2,664 ایم کیو ایم, بعد میں 20,000 ایم کیو ایم, 14,000 ہمارے ہو گئے, ہرا دیا گیا. سب سے تماشا, سب سے افسوسناک, عالمگیر خان ہمارا سٹار کینڈیڈیٹ, عالمگیر خان کے 1,03,693 ووٹ اور ایم کیو ایم کے 7,481. بعد میں عالمگیر خان کو 1,174 ووٹ. یار کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, ڈوب مرو, کوئی غیرت کرو جس نے بھی کیا ہے. یہ میں ناروز سے کہتا ہوں انشاءاللہ لٹکو گے آپ لوگ, قانون آپ کو لٹکائے گا. ہم پیچھا کریں گے قانون کے مطابق, ایک ایک کے پوسٹنگ پلیس تک جائیں گے, عدالت کے ذریعے, قانون کے ذریعے, کپتان کے ذریعے معاف نہیں کریں گے. 1,00,000 ووٹ کو 1-0 ہٹا دیے 1,100. کوئی واضح ہے. عالمگیر خان 1,03,000, ان کے 7,000. بعد میں جی ایم کی مرتضی عالمگیر 1,154. ہمارے ایڈوکیٹ ظہور صاحب 49,000 اور ادھر پیپل پارٹی تھی, انہوں نے کہا غالب مالک غنیمت بٹ رہے تو چل جس کا ہاتھ لگے چل تو بھی لے لے. آخر میں تو لوٹ لگی نا, لوٹ سے ہضم نہیں ہوگی, پیٹ میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے, گلا پکڑ کے نکالیں گے. حرام کا ووٹ نہیں ہضم ہونے دیں گے کسی کو, تمہارے باپوں سے بھی نکالیں گے جس نے ہمارا ووٹ چھینا ہے. کوئی ہمارا وارث نہیں ہے, قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جیل میں ڈال دو, کوئی مارنی ہے مار دو, اپنے مینڈیٹ واپس لیں گے. پیپلز پارٹی کو دے دیا اور اس کے بعد 40,000 اس کو دے دیا, ظہور صاحب کو گرا دیا. اور یہ ناچیز 82,000 جیل سے الیکشن لڑا. سلام ہے میرے ساتھیوں کو جیل سے اور کراچی والوں کو کہ جیل سے ووٹ دیا. 82,000 میرے ووٹ ہیں. 297 میں سے 292 فارم 45 میرے پاس موجود. آئیے میرے پاس کھانا بھی کھائیے, فارم 45 میں ملاحظہ کیجیے, اوپن دعوت ہے سب کے لیے. 82,000 میرے, 10,000 ایم کیو ایم کے. یہاں جماعت اسلامی میرے نیچے دی, وہ اچھا ووٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد 54,000 ایم کیو ایم کے دے کے جتا دیا گیا. اس کے بعد جی 239 لیاری کے ووٹ موجود ہیں, آپ کے پاس پوری فائل ادھر موجود ہے. یاسر بلوچ اسلام آباد ہے, 41,000 ہمارے تھے, گبور صاحب کے 35,000 تھے. اس کے بعد اس کے 40 کر دی, ہمارے 32 کر دی. یاسر بلوچ نوجوان ہمارا وہ بھی جیتا ہوا ہے. رمضان گھاچی صاحب 42,000 تھے اور ایم کیو ایم 10,000 تھی. اس کے بعد ایم کیو ایم کو 30,000, ہمارے 27,000 کو ہرا دیا گیا. 241 خرم شیر زمان ایک اور سٹار سیٹ, سٹار کینڈیڈیٹ. 78,000 خرم شیر زمان تھا اور اختیار بیگ بیچارہ 7,200. آخر میں کہا چل بھائی لوٹ لگ رہی ہے تو بھی لے جا. اس کے 52,000 خرم کے 48,000. شرم بھی نہیں آتی.
दावा खान साहब 242, मुस्तफा कमाल साहब आपको तो दावा खान ही आपके लिए पूरा है, छलांगे बहुत मार रहे हो। हमारा दावा खान एक वर्कर, आम वर्कर, ग्राउंड वर्कर, जानते हो हमारी मीडिया से आपका राब्ता रहा है। दावा खान 242 के ऊपर 52,000, MQM 23,000 थी, बाद में वो जी बढ़ा नाम है 71,000 और हमें 53,000 में हरा दिया। 243 एडवोकेट शुजात अली खान, उसके थे 50,000, पटेल साहब के थे 46,000, बाद में उसको 60 कर दिया, शुजात अली खान को भरा दिया। ये वर्कर है कप्तान के, इमरान खान के आम वर्कर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े बुत गिराए हैं। पटेल साहब बड़े वजीर रहे, बड़े 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 बुत गिराए हैं आम वर्करों ने। और उसके बाद आता हूं मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब भाई हमारे, इनका ये पूरा ये खुद ले आए थे, ये आफ्ताब जहांगीर साहब का ये मौजूद है एक जिसमें इसको ऑडिट करना हो उसके लिए आज हाजिर है। आफ्ताब भाई भी मैदान, घोड़ा भी मैदान हाजिर, मैदान भी हाजिर, ये इधर मौजूद है। फारूक सत्तार साहब भी माशाल्लाह, वो भी इनके भी लॉटरी खुल गई। आफ्ताब भाई है जी 18,000, ये मतलब यहाँ मेरे 2 दिन और आगे होंगे, इसमें 19,000 है, लेकिन यहाँ हमारी 2 दिन पहले हमने उसको कंपाइल किया। 19,700, फारूक सत्तार 7,000। ये वो हल्का है जिसमें पाकिस्तान में सबसे कम वोट है ना, वोटर कम है इसमें। फारूक सत्तार 7,400 और उसके बाद उसको जिता दिया गया 20,000 देकर। और उसके बाद ये 245 अताउल्ला खान साहब एक्स MLA, वो 38,000 थे, 15,000 MQM थी। उसके बाद इनको 57,000 से 36,000 में हरा दिया गया। फॉर्म 45 मौजूद। असल बार बार कहने का मतलब जो है, मलिक आरिफ खान भी जीते, 52,000 उनके थे, 28,000 अमीन लगते थे। शायद हमारे साथ यहाँ जमात इस्लामी भी हो सकती है। और उसके बाद इसमें भी जिता दिया गया। इसी अंदाज से सेंट्रल के 247 में अब्बास हुसैन जीते, 50,000 वोट थे, 19,000 उनके थे, उसको भी जिता दिया। कराची सेंट्रल आओ जी, अरसलान खालिद, इस बेचारे को ये मौजूद है, इसके सर पे फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया, दफ्तर में खोलने दिया गया, कंपेन नहीं करने दी गई। अरसलान खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने 68,000 वर्कर, आम वर्कर, कराची का बेटा, गुलबर्ग का बेटा, बगैर बंदूक के, बगैर नोट के, इसने लिए 68,000 वोट। 15,000 थे उनके खालिद मकबूल साहब के, माशाअल्लाह कन्वीनर साहब, और वो उसके बाद 1,03,000 रुपये उनको जिता दिया, इसको हरवा दिया। और 86,000 वोट चलो इनको भी दे दिए। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे जीतने वालों को भी शीशा देखना चाहिए, आईना देखना चाहिए। 249 बैरिस्टर उज़ैर खौरी, कैंडिडेट्स भी तो देखो हमारे पढ़े लिखे, नीट एंड क्लीन, वकला, नौजवान, ये फेसेस हमारे पास मौजूद हैं। PTI में अच्छे बैरिस्टर उज़ैर खौरी वहीं रहते हैं, वहीं अजीज़ाबाद में रहते हैं। 249 से लड़े, 57,000 उनके थे, 23,000 रुपये MQM थी। उसके बाद इनको भी हरा दिया। 250 पे रियाज हैदर साहब। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी तरीके से नारी से मुखातिब हूँ। बड़ी आप मोहतरमा के बेटे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। बड़े बड़े भाषण सुने हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बड़ी बड़ी सियासी आपने बड़ाई की बात की, लेकिन अफसोस कि आपने सबसे पहला सिंध में गंदा काम किया। आपने तहरीक इंसाफ के एक कामयाब उम्मीदवार को खरीद कर, उसका ज़मीर खरीद कर अपने साथ शामिल कराया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एजाज सबाती को इमरान खान का वोट मिला था। बिलावल जरदारी साहब, बातों से कुछ नहीं होता। आप कहते हो मैं बड़ा डेमोक्रेट हूँ, आपसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। और आप कहते हो हम इंतकाम पे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में यकीन नहीं रखते। तो आप सवाफी गवाह हैं, आप सब गवाह हैं कि मुझे इन्होंने निशान इबरत बनाया। जो कहते थे ना तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हमने लेके चलना है। 5 साल मैंने अपोजिशन ही तो की थी, मेरे पास यही माइक था ना, ये पिस्तौल, यही बंदूक थी मेरे पास। इसके ऊपर केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। और अब भी लोटागर्दी की इफ्तिताह करके आपने अपने जाली मैंडेट को पीपल्स पार्टी ने, जो पूरे सिंध में GDA के वोटों में डाका डाल के बनाया, आपने मजीद उसको गंदा कर लिया है। और उसने हमारा एक वोट डाल के उसको आपको गंदा किया है। इससे मैं सिंध की आवाम से कहता हूँ, पाकिस्तानियों से कहता हूँ, ये अब इस वक्त
یہ سب پارٹیز آج نہیں تو اس وقت الیکشن بھی ختم ہو چکی ہے. اب یہ جو پیپل پارٹی نے بھی دوست دھاندلی کر کے چوتھی دفعہ لے لی ہے, ان کی سیاست انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا آرٹیکل سے یقیناً 2024 کے انتخابات کے نتائج تو سب کے سامنے موجود ہیں. وہ چیف جسٹس اور وہ لوگ 2018 میں تھے, ان کے لیے آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ کر لیں گے مطالبہ, کوئی 2018 سے درست کر دیا جائے. دوسری بات کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے عمر ایوب صاحب جن کے دادا کراچی کے اور فاطمہ جناح کے خلاف رہے, گوہر ایوب نے کراچی میں قصبہ علی گڑھ کا سانحہ کیا, وہ پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. الطاف حسین جن کو کام کو آپ سب خود کہتے رہے کہ کراچی میں تباہی کے ذمہ دار ہیں, وہی پی ٹی آئی کی حمایت کرتے رہی. تضادات کیوں؟ سب سے پہلا آپ نے کہا, ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں, 2018 سے شروع کریں. ویلکم کرتے ہیں. 2018 میں بھی ہم آج یقین ہو چکا ہے, 2018 میں جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا وہ تحریک انصاف کی سمپل میجورٹی کم کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا. 2018 میں جب پی ٹی آئی اوپر جا رہی تھی تو ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کو اپنے کمان میں رکھنے کے لیے, اور اپنی جو گماشتہ پارٹی ہیں ان کی جو ہمیشہ 4-5 سیٹیں لے کر ہوتی ہیں, جو ان کے کہنے پہ ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میں ہرایا گیا, لیکن ہم ویلکم کرتے ہیں. اسٹارٹ کریں 2018 سے, لٹکا دیں. 18 میں بھی کسی نے کیا, سب سے پہلے اس کو لگائیں, لٹکائے, پھر 24 والے کو لٹکائیں. ایک دفعہ پاکستان کو آگے چلنا ہے. اگر 18 میں بھی کسی چیف جسٹس نے, کسی اور نے اگر پاکستان کا مینڈیٹ چھینا, لٹکا دو. لیکن اس کے بھی فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے بھی فارم 45 موجود ہے. تو ہماری دوسری بات, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک وہ سچا دلیر پاکستانی ہے جس نے ناموس رسالت ہو یا ایبسولوٹلی ناٹ ہو, پورے پاکستان کے لیے جب کورونا میں بھوک تھی, افلاس تھی, بے روزگاری تھی, تو اس ریاست نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اگر کوئی غریب ہے, کسی تھر پار کر کے کسی ٹیلے کے اوپر ہے اور اس کو بھوک ہے, پریشانی ہے, اور میسج کرتا ہے, ریاست کی جانب سے میسج آتا ہے 12,000 وہاں سے لے لو. میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کو جوڑنے والی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف پوری 4 صوبوں کی جماعت ہے, باقی تو علاقوں میں بٹ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت عمران خان کا نومینی جو بھی ہے وہ عمران خان کا نومینی ہے, آج کا نومینی ہے. عمر ایوب خان صاحب ہو, گوہر خان صاحب ہو, علی محمد خان صاحب ہو, جو بھی ہمارے یہ جو سارے ایم این ایز ہمارے بیٹھے ہیں, ہمیں ایم پی ایم این اے سمجھتے ہیں, چونکہ سب جیتے ہوئے ہیں, یہ سب پاکستانی ہے اور انشاءاللہ قوم کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور ایک منٹ, آپ نے جو گوہر ایوب صاحب کا جو چھوڑ دیا آپ کا کام. جی جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت آپ نے کمیٹی بنائی, وہ معاملات بھی سامنے آئے. اس کے بعد اس میں بھی کافی زیادہ کنٹروورشل معاملات ہوئے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے اپنی 10-15 دن کی کمپین چلائی اور پھر پتہ چلا کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ آ گیا. ایک وہ والے معاملات بھی تھے. اس کے علاوہ جو 3 تلوار پر ریلی ہوئی تھی وہ بھی ایک کنٹروورشل معاملہ بن گیا آپ کی اپنی پارٹی کے اندر, اور اس پر ایک لیٹر جاری ہوا خرم شیر زمان کو مرکزی آپ کی قیادت کی جانب سے. یہ سارے معاملات جو تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بھی ایک وجہ بنے ہیں یہ آپ کے سارے معاملے کے اندر, یا وہ الگ میٹر ہے اور یہ الگ میٹر ہے؟ دیکھیں, میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جمہوری پارٹی ہے, ہمارے ٹکٹ بکتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے جا کے بڑے کو پکڑ لیا, زرداری صاحب کو پکڑ لیا, ٹکٹ تھی, وہ نواز شریف کو پکڑ لیا, ٹکٹ ہو گیا, کسی اور کو پکڑ لیا, ٹکٹ ہو گیا. ہمارے سندھ کی 191 سیٹوں میں 726 امیدوار تھے, جبکہ کچھ نجومی سیاستدان بیٹھتے ہیں, آج کل ان کو بلایا جاتا ہے, ٹی وی کے اوپر بٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو تو امیدوار ہی نہیں ملے گا. ایک سیٹ پہ جب پولیس بھی ہمارے پیچھے, گھروں پہ چھاپے, کاغذات چھینے جا رہے ہوں, اس کے باوجود 7 امیدوار تھے. 7 امیدوار. یہ ایک مثبت ہیلدی انوائرمنٹ تھا, اور اس میں
میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ ایک کو ملتا ہے، لیکن کم سے کم 2-3 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا برابر حصہ ملنا ایک کو ہوتا ہے۔ اختلاف کوئی نہیں تھا، بڑی میگا طریقے سے کنسلٹیشن ہوئی، چونکہ میں جیل میں تھا اس طریقے سے اس میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی عدالتوں میں آتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس، پولیٹیکل پروسیس تھا، جمہوری پروسیس تھا، اس کا حصہ تھا۔ جو 28 کی ریلی بھی تھی اس میں 2 ویوز تھے، ایک تھا کہ جی اس کو ہر حلقے میں ہونا چاہیے، لیکن جب اضلاع نے کہا، ضلعی صدور نے کہا کہ نہیں ایک جگہ ہونا چاہیے، تو ریلی نکال لی۔ بھائی ریلی سب نکال رہے تھے، ہم پہ موت کیوں آ رہی تھی؟ ریلی نکال رہے تھے نا۔ بات یہ کہ یہ تو فسطائیت تھی، اس کو خوف کے بت کو تو ہم 8 دن میں انگیج کر دیے امیدوار، یہ علاقے میں جانے کے بجائے یہ بیلیں کراتے پھر رہے تھے سب لوگ عدالتوں میں، کورٹوں میں، 101 لوگ جیل میں بھجوائے گئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو معجزہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے سرخرو کیا ہے ہمیں اور اس سے کامیابی کی صورت میں آیا۔ تو بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ دعویٰ کریں پورے پاکستان سے فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتی ہے، ساتھ اکثریت میں آپ دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں یہ ووٹ بڑھا ہے یا وہاں پہ بھی کوئی ٹیکنیکل دھاندلی کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ گزشتہ شب ایم کیو ایم سے جو جماعت سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہے، ان کے رہنما مصطفیٰ مکہ کہتے ہیں ملک میں جو حیجان ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، تو اس پر پابندی عائد کی جائے، اس پہ کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کیا کہوں، اللہ واسطے میں کچھ دن انجوائے کر لیں، اور آپ ایسا کریں سوشل میڈیا پہ نہیں، پھر آپ قوم کی سوچ پہ پابندی لگوا دیں، آپ ان نوجوانوں پہ پابندی لگوا دیں، آپ ایک غلامانہ کلچر ڈیولپ کر دیں، مطلب اب سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہارے ہوئے جواری ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں، ہم تو ان کا ذکر کر کے ان کو وہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہ رہے، ان کو بھی پتہ نہیں، شکلیں دیکھ لو پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں، ہم سب جیتے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات آپ نے کی تھی، اس سے ایک اور بھی سوال تھا، دیکھیں پیپل پارٹی میں نے بتایا نا طریقہ واردات مختلف ہے، کراچی میں طریقہ واردات اور ہے، فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان میں ہوا ہے، کراچی کے علاوہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ، چونکہ پورے 15 سال میں آروز ان کے افسران ان کے اپنے ہیں، پہلے زرداری صاحب بلاول اور سب کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ کیا تو چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے ٹھپا بھی لگایا ہے، انہوں نے پریزائڈنگ افسر کو بھی مینیج کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کراچی حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا، سکھر میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، کچھ شہروں میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، لیکن سندھ میں جی ڈی اے کا مینڈیٹ بڑے پیمانے پہ چھینا گیا ہے۔ پیپل پارٹی بھی حیران ہے۔ آخر میں ایک مثال لے لیجیے، دنیا کہہ رہی تھی کہ اور آفیشیل اناؤنس تھا کہ ٹیلی فون سروس بند ہے، الیکشن والے دن کوئی 12-1 بجے قریب میں نے دیکھا زرداری صاحب، آصف زرداری پولنگ اسٹیشن گئے، میں جیل میں تھا، بی کلاس میں تھا تو ٹی وی اویلیبل تھا، بی کلاس میں ملتا ہے، مطلب احسان نہیں تھا، اس کھولی کے اندر اخبار ٹی وی آتا تھا، تو زرداری صاحب اس سے انداز کہتے ہیں میں سارے راستے فون کرتا ہوں، کون کہہ رہے فون بند ہے، پتہ چل گیا تھا کہ ان کو بھی موکل مل گئی ہے، موکل پتہ ہوتی ہے کہ چلو یہ تم بانٹنے والوں نے سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ اگین کہتا ہوں کہ والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے آخری فیصلہ کر دیا۔ اس وقت زرداری صاحب کا ایک کہنا کہ فون سروس چل رہی ہے، مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے جو لوٹنا ہے تم نے، جو مال غنیمت ہے جو کرنا ہے تم کر لو، لیکن یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ سندھ کے عوام کی مسترد شدہ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ بنے گی اس کی بھی ہاتھ پیر ٹانگیں مضبوط نہیں ہوں گی، اور 2 روز قبل پیر صاحب پگارا نے جو جلسہ کر دیا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک وہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے، وہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ انشاءاللہ ان قریب سندھ میں حقیقی مینڈیٹ والے حکمران ہوں۔ تھینک یو سر۔ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے تو پیپلز پارٹی اور ایم کو سامنے نہیں لائیں گے آپ نون لیگ کو، اور مرحوم فضل الرحمان کے بارے میں بتا دیں، کل تک آپ ان کو ڈیزل کے علاوہ تو لاتے نہیں تھے، آج ان کو کیسے ثابت کریں؟ دیکھیے چیئرمین کا ہمارے ڈائریکٹ واضح میسیج ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں اس ڈاکے کے، جن کے پاس ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جن کے قبضے میں ہے، جنہوں نے ڈکیتی کی اور ان کا ہمارا ووٹ جنہوں نے چھینا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔
اور جو بھی دھاندلی کے خلاف بات کرتا ہے اس کے علاوہ ہم سب سے بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی جو ایک رخ ایجنڈے میں بات ہے وہ بھی دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ویلکم. اختر مینگل ویلکم. چکزئی صاحب ویلکم. جی ڈی اے ویلکم. جو بھی پارٹیز ہیں اگر جو سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی دھاندلا ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ کے اوپر, اس مینڈیٹ کے واپسی کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز بتا دوں میں, ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے انتقام کی طرف نہیں جانا. گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ, آج نہیں تو کل سب واپس ہوگا, چونکہ ہم نہیں قوم کھڑی ہو چکی ہے. یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ سرکاری عمارتیں ہماری ہیں, سرکاری ادارے ہمارے ہیں, پولیس ہماری ہے, فوج ہماری ہے, بیوروکریسی ہماری ہے. ہم کوئی مخالف کسی کے نہیں ہیں. یہ قوم کی امانت ہوتی ہے. یہ سب ادارے قوم کے ہوتے ہیں, قوم ہمارے ساتھ ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. ہم ان کو چند یہ سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی جیسے لوگوں کے ذریعے ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ اس قسم کے لوگ اداروں کی کمزوری کے. عدلیہ ہماری ہے, یہ جج ہمارے ہیں, لیکن اگر کچھ لوگ اس گندے گیم میں شامل ہو چکے ہیں, جیسا کہ کمشنر نے کل بتایا ہے, ایک کمشنر 21 گریڈ کا افسر بہت کلوز رہ چکا ہے, اور پنڈی کا کمشنر. اور میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں, جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں غیرت کریں. وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس عوام جس کا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے, اس عوام کے پیسے, ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں. غیرت کا انجیکشن لگنا چاہیے جو کمشنر صاحب کل حق بولے ہیں. اور میں خاص طور میں آخر میں ایک پیغام اپنی سندھ کی بیوروکریسی کو دیتا ہوں. براہ کرم اتنا ظلم آپ نے بہت کر لیا, ہماری ذاتوں پہ جو کیا ہم معاف کر دیں گے, لیکن اب غلامی نہ کریں. چیف سیکرٹری صاحب ہو, آئی جی صاحب ہو, پی ایس پی افسران ہو, یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران ہو, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کپتان آیا کہ آیا, اور آپ سب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرتے ہیں. اور جو کرپٹ آروز ہیں جنہوں نے پیسے لے کے اور پریشر میں رزلٹ تبدیل کیے ہیں, اس وقت بھی توبہ کرنے کا وقت ہے. تحریک انصاف پہ ظلم نہ کریں. علی پل کے گھر کے دروازے بھی توڑے گئے, اور جو ایس ایچ اوز گھس جاتے ہیں, میری خیر ہے, لیکن جس طریقے سے ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پرانا حساب تو پورا کریں گے. آج کے بعد کچھ کرو گے تو ڈبل حساب سے پورا کریں گے. جی ہم نے سندھ میں سنی اتحاد کونسل سے ہم نے اتحاد کیا ہے, اور ہمارے ایم پی ایس نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. لیکن ایسا ہی ہے جیسے بلاول زرداری نے زرداری کی پارٹی جوائن کی ہے, لیکن پیپل پارٹی ہے, تو ہم سب پی ٹی آئی ہیں. ایک ضرورت کے تحت ہمارے ہم خیال لوگ ہیں, ان کو وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو نہیں دینے ہوتے, ہم نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل کو دینے ہوتے ہیں اپنے ولنگنس سرٹیفکیٹ, دین وہ الیکشن کمیشن میں دیتے ہیں. دیکھیں مجھے یقین ہے آخری وقت تک انہوں نے گند کرنا ہے, آخری وقت تک چیلنجز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنجز میں سرخرو کرے گا. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے کچھ پرومیننٹ رہنما جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں, اگر آپ کہیں تو میں نام بھی نام نہ کھلے, میں تو کھلا. افواج پاکستان کے سربراہ آرمی چیف کا نام لکھ کر باقاعدہ وہ ٹونٹ کرتے ہیں یا ٹرولنگ کرتے ہیں, کیا وہ آپ کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں, یا وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ جو یہاں پر جس طرح کے حالات سے بھی گزر رہے ہیں؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے؟ اور ایک پوری مہم چل رہی ہے نیو یارک کے اندر جہاں پر عمر ایوب کے دادا جنرل ایوب کی تصویریں لگا کر بھی جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ 76 سال سے ہم غلام ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, ہمارے لیڈرشپ کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز وہ ہیں اتھرائزڈ جو اس مشکل وقت میں پاکستان میں موجود ہیں, جو جیلوں میں موجود ہیں یا ہائیڈنگ میں ہیں, لیکن پاکستان میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف ٹولنگ تو
करोड़ों आबादी है, ओवरसीज लाखों, हम सारे सबके जिम्मेदार हम नहीं हो सकते. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑफिशियल अकाउंट्स. मैं सदर हूँ, ये सेक्रेटरी हैं, ये ओहदेदार हैं, ये ओहदेदार हैं, हम उनके जिम्मेदार हैं. लेकिन बाकी सारे जहां का ठेका हमने नहीं लिया हुआ. और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना फौज के खिलाफ है ना इदारों के खिलाफ है. खान साहब के अल्फाज आपने सुने होंगे कि उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के लिए फौज बहुत है. फौज हमारी है. कहाँ से? ये तो उन्होंने साजिश करके, मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करेगा इन PDM वालों को कि जिन्होंने साजिश करके एक कौम को और उसको अलग करने की कोशिश की. लेकिन इंशाअल्लाह कप्तान आने वाला है, तहरीक इंसाफ इस गैप को ख़त्म करेगी. फौज और अवाम एक होंगे, एक है, और इंशाअल्लाह उसके अंदर असल किरदार हम करेंगे. जो मुल्क को कमज़ोर इन्होंने किया पीढ़ी अपने ज़ाती मफाद के लिए, इंशाअल्लाह उस पर हम ब्रिज बनेंगे. थैंक यू.